نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز سامعین و ناظرین کو روحانی دنیا میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ کریم آپ کا حامی، ناصر، کارساز اور مددگار ہو۔ معزز سامعین و ناظرین، بہت سارے احباب نے مدینۃ الرسول اور اللہ کے حضور حاضری کے لیے استفسار کیا ہے، پوچھا ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا عمل کہ جو کیا جائے تو مدینۃ الرسول کی بار بار حاضری نصیب ہو، اللہ کے گھر کی حاضری نصیب ہو۔ تو ایسے تمام احباب کے لیے، ایسے تمام نوجوانوں کے لیے، ایسے تمام بزرگوں کے لیے، خواتین کے لیے، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے ایک زبردست وظیفہ کہ اس وظیفے کو جو بھی بندہ اپناتا ہے تو اللہ کریم اسے اپنے گھر کی حاضری بار بار نصیب فرماتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اس کو اپنے روضہ انور پر حاضری کا شرف عطا فرماتے ہیں، اجازت عطا فرماتے ہیں۔ یقیناً کوئی بھی بندہ اپنی مرضی سے وہاں نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول کا اذن نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کا کرم اور اس کا فضل نہ ہو، تب تک کوئی بھی بندہ نہیں جا سکتا۔ حاضری کا جو اذن ہے وہ جب تک اللہ کے محبوب عطا نہ فرمائے تب تک کوئی بندہ نہیں جا سکتا۔ تو اس کے لیے ایک زبردست وظیفہ ہے، میں نے بارہا اس کو آزمایا ہے، دوستوں نے آزمایا ہے، بزرگوں سے چلا آیا ہے۔ دلائل الخیرات شریف یہ ایک چھوٹی سی وظائف کی کتاب ہے، درود پاک کی کتاب ہے۔ اس میں اسماء الحسنہ لکھے ہوئے ہیں، اسماء النبی لکھے ہوئے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر پڑھے جانے والے درود پاک ہیں۔ جو بھی بندہ اس کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، اس کا روزانہ ورد کرتا ہے، مختلف قسم کے درود پاک ہیں ہر دن کے اعتبار سے، 7 دنوں کے اعتبار سے، تو جو بھی بندہ اس کو پڑھتا ہے تو اللہ کریم اسے اپنے گھر اور روضہ رسول کی حاضری کا بار بار زندگی میں شرف عطا فرماتا ہے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ صبح صبح نماز پڑھنے کے بعد کوشش کیجئے تلاوت کلام الہی، اور اس کے بعد دلائل الخیرات شریف بک لے لیں، کتاب لے لیں تب بھی ٹھیک ہے، موبائل کے اندر اپلیکیشن بھی پڑی ہوئی ہیں وہاں سے لے لیں تب بھی ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اسماء الحسنہ کو پڑھیے، اس کے بعد پھر اسماء النبی تقریباً 300 کے قریب ہیں، ان کو پڑھیے، جیسا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی حضور پر درود لازمی پڑھنا ہے۔ 300 مرتبہ حضور کے جو اسماء ہے، اسماء النبی، ان کو پڑھنا ہے۔ اسماء النبی پڑھنے کے بعد جو بھی دن ہو، مثال کے طور پر اگر ہفتے کا دن ہے تو ہفتے کے دن کے جتنے بھی درود پاک ہیں وہ لکھے ہوتے ہیں کہ ہفتے کے دن پڑھے جانے والے درود پاک، تو اس حصے سے آپ تلاوت شروع کر دیں، اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ جب اتوار کا دن ہو تو اتوار کے دن کے جو درود پاک ہے وہ پڑھیے، جو سوموار کے دن ہے تو سوموار کے، اس کے بعد پھر درود مستغاث شریف ہے اس کے اندر، ایک مرتبہ آخر میں اس کو پڑھ لیجئے۔ اس کو پڑھنے کے بعد پھر اللہ کے حضور دعا کر دیجئے، یہ روزانہ کا معمول بنا لیجئے، اور بالخصوص شام کے وقت مغرب کی نماز کے بعد کھڑے ہو کے حضور کے روضہ رسول کی طرف چہرہ کر کے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیے، کم از کم 11 مرتبہ، 11 سیگے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا نور اللہ۔ 11 سیگے درود پاک کے، اس سے زائد بھی کیے جا سکتے ہیں، 21 مرتبہ، 41 مرتبہ یہ صیغے کیے جا سکتے ہیں۔ مغرب کی نماز کے بعد حضور کے روضہ انور کی طرف کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے آنکھیں بند کر کے روزانہ کا معمول بنا لیجیے۔ صبح کے وقت دلائل الخیرات شریف، سب سے پہلے اسماء الحسنہ، اسماء النبی، پھر اس دن کے درود پاک، پھر آخر میں درود مستغاث شریف،
اور شام کے وقت مغرب کے بعد کھڑے ہو کے 11 مرتبہ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے صیغے پڑھ لیجیے، تو انشاءاللہ العزیز بہت جلد اللہ اور اس کے رسول کے گھر کی حاضری کا انشاءاللہ العزیز شرف نصیب ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرا۔